وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ دہشت گردوں سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، انہیں ریاست کی طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی بلوچستان کے کسی علاقے میں کوئی رٹ نہیں، ریاست کسی کو تشدد کی اجازت نہیں دے گی، دہشت گردی کا جواب ریاست پوری قوت کے ساتھ دے گی۔ سیاسی اختلافات رکھیں مگر دہشت گردی کے خلاف سب اکٹھے ہو جائیں۔ بلوچستان میں محرومیوں کا بیانیہ بے بنیاد ہے، جعفر ایکسپریس میں مزدوروں کو مارا گیا، بے گناہ لوگوں کو مارنا کون سا بیانیہ ہے؟ بھارت نے دفاعی بجٹ میں 15% کا اضافہ کرتے ہوئے 2026 کے بجٹ میں دفاعی اخراجات کے لیے $85 ارب سے زائد مختص کرنے کا اعلان کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق دفاعی اخراجات میں فوجیوں کی تنخواہیں، پینشنز، دفاعی ساز و سامان کی خریداری شامل ہوگی۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق بھارتی افواج کی جدت کے لیے 2.19 لاکھ کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ کسی اگر مگر کے بغیر دہشت گردوں کو دہشت گرد کہا جائے۔ بلوچستان میں کوئی ناراض نہیں، کوئی حقوق کا معاملہ نہیں۔ سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ مجرمانہ سرگرمیاں چند گروہ مل کر کہیں بھی کر سکتے ہیں، محفوظ علاقوں میں بھی گروہ مل کر لوگوں کو یرغمال بنا لیتے ہیں۔ بلوچستان میں مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث لوگ بس روک کر مسافروں کو اتار لیتے ہیں، وہ دوسرے صوبوں کے لوگوں کو ان کی فیملی کے سامنے شہید کرتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں، وہ جعفر ایکسپریس میں لوگوں کو مارتے ہیں۔ امریکی جریدے فارن پالیسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ افغان طالبان نظریاتی و عملی قربت کے باعث کالعدم تحریک طالبان پاکستان TTP کے خلاف کارروائی پر آمادہ نظر نہیں آتے۔ جریدے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ قطر، ترکی اور سعودی عرب کی ثالثی کی کوششیں TTP کو لگام دینے پر افغان طالبان کو رضامند کرنے میں ناکام رہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ طالبان اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات نے کشیدگی کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ پاکستان نے قومی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کی اجازت تو دے دی ہے، تاہم بنگلہ دیش اظہار یکجہتی کے طور پر پاکستانی ٹیم 15 فروری کو بھارت کے خلاف شیڈول میچ میں میدان میں نہیں اترے گی اور مقابلے کا بائیکاٹ کرے گی، جس کے باعث بھارتی براڈ کاسٹرز کو بھاری نقصان کا خدشہ ہے۔ پاک بھارت کرکٹ میچ کو دنیا کا سب سے بڑا کھیلوں کا مقابلہ قرار دیا جاتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے سے بھارتی براڈ کاسٹرز کو تقریباً $500 ملین یعنی کہ 141 ارب روپے کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے، جبکہ میچ کی گیٹ منی سے ICC کو لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہونے کا امکان ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کمانڈر ان چیف لیبنین عرب مسلح افواج فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم خفتر نے ملاقات کی ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق کمانڈر ان چیف لیبنین عرب مسلح افواج فیلڈ مارشل خلیفہ ابو القاسم خفتر جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ راولپنڈی پہنچے۔ ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیبنین عرب مسلح افواج لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ خفتر بھی ہمراہ تھے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور چین کے جدید طیارے اور پراسرار ہتھیاروں میں شمار ہونے والے طویل فاصلے تک مار کرنے والے AL-2 ایئر میزائل PL-17 کی پہلی جھلک سامنے آ گئی۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق PL-17 دنیا میں سب سے زیادہ رینج رکھنے والا فضا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہو سکتا ہے اور مغربی بحر الکاہل میں امریکی فضائی برتری کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ چینی ماہرین کے مطابق یہ تصویر حالیہ دنوں میں چینی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، تاہم اس کی تاریخ اور مقام کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں ہو سکی۔ مزید خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل HI TV کو سبسکرائب کریں۔